سید شباب اہل الجنہ ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں کہ اس کو بھلایا جا سکے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان اس واقعے سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی عبرت اور نصائح موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس واقعے کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و زور، سنگ دلی، بے حیائی، محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف آل اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت باطل کے مقابلے میں جہاد اور اس پر ثابت قدمی، قربانی اور جانثاری کے ایسے مناظر پیش کرتی ہے کہ اس پر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور ان کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ خلافت اسلامیہ پر ایک عظیم حادثہ پیش آیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو ان کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات بھی ایسے پیش آئے، اور مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلنے لگیں، اور مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق کہنے کے مستحق تھے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ ہی نظر نہیں آتا جو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حکومتوں کو حاصل تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ بہت سخت ہو چکا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ مسلمانوں کی آپس میں پھر تلواریں نہ نکلیں اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بھی بچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام اس کے بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں کہ خلافت کے لیے آپ کے بیٹے سے زیادہ کوئی بھی اس کا مستحق نظر نہیں آتا، تو بہتر ہے کہ اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ تامل ہوتا ہے، اپنے خاص لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی موافقت میں رائے دیتا ہے تو کوئی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت تک یزید کا فسق و فجور جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آیا تھا، تو بالآخر بیعت یزید پر متفق ہو جاتے ہیں۔ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس طریقے سے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور اس بات کو مشہور کیا کہ شام اور عراق، کوفہ اور بصرہ یزید کی بیعت پر سب کے سب متفق ہو چکے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل اس وقت مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کیسر و قسرہ کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں ہونے دی اور اپنے کنبہ و رشتہ داروں میں اس کو نہیں آنے دیا۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھی، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے، اور وہ اس میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اور اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن جائے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آزاد انتخاب کروائے جائیں اور اسی کے ذریعے سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسری طرف ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دے رہے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ بنایا جائے۔ ان حضرات نے اس کی تجویز کی مخالفت کی، اور ان میں سے اکثر حضرات آخر دم تک اس کی مخالفت پر ہی قائم رہے، اور اس حق گوئی اور حق کی حمایت کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ، کوفہ اور کربلا میں قتل عام کے کئی واقعات رونما بھی ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 51 ہجری میں جب حجاز مقدس کا سفر کیا
مدینہ طیبہ بھی تشریف لائے، ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو بھی فرمائی، سب نے ہی کھلے طور پر مخالفت فرمائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں، ان کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ کو بالکل ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہے، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں اور بیعت خلافت اب مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ چند حضرات ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، تو اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل بھی ہو چکی ہے، تو اب آپ بتائیں کیا میں اس مکمل ہونے والی بیعت کے بعد میں اس کو توڑ سکتا ہوں؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان حضرات پر تشدد نہ کریں، احترام اور رفق کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان سے وعدہ کیا کہ میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے رہے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے تمام گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے ابن عمر تم مجھ سے کہا کرتے تھے نا کہ مجھے ایک رات بھی ایسی گزارنا پسند نہیں کہ جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو، تو میں نے اسی سلسلے کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید پر جو ہے نا وہ خلافت، تو میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے، تو تم اس بات پر متفق کیوں نہیں ہو رہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ تو سب مسلمان اس پر متفق بھی ہو چکے ہیں، لیکن تعجب اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے لیے جو جمع شدہ نظم ہے اس میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس میں مسلمانوں میں انتشار پھیلے اور فساد برپا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد باادب ہو کر فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء موجود تھے، ان کے اولاد بھی تھی، لیکن آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر تمام فیصلے کیے۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کا ہرگز سبب نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ہی ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا، میں کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں بھی گفتگو فرمائی، تو انہوں نے اس کا شدت سے انکار کیا کہ میں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، تو انہوں نے بھی اسی انداز کا جواب دیا کہ میں بھی اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کس طرح مناسب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کی بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں، تو وہ 3 صورتیں یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ صرف مسلمانوں سے رائے لی، ان سے مشورہ کیا اور پھر اس کے معاملے کو اسی انداز میں پر فیصلہ کیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا تھا، نہ ان کے قبیلے کا، نہ ان کی کسی قریبی رشتہ داری میں سے اس کا کوئی تعلق تھا، اور اس کی اہلیت پر بھی تمام مسلمان متفق تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں اس معاملے کو کیا، لہٰذا آپ اس طرح کیجئے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ وہ اس صورت اختیار کریں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی تھی، کہ
کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا تھا۔ بس یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی صورت ہم کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ مگر پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی مخالفت بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ معاملہ تو یہیں تک رہا کہ شام اور عراق کے اکثر لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا۔ دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید کی بیعت پر مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع، بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے جنہوں نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا ہے، تو پھر مجبوری کی وجہ سے انہوں نے بھی، تاکہ مسلمانوں میں کوئی انتشار نہ پھیلے، آپس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو مجبوری سمجھتے ہوئے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا۔ مگر اہل مدینہ خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار پر ڈٹے رہے، مستقل جو ہے وہ انکار پر رہے کہ ہم یزید کی بیعت قبول کریں، اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، شاید ایسا کوئی معاملہ بن جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یاد رکھنا، اور اس مقابلے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہو تو ان سے درگزر کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کرنا۔ ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بہت بڑا حق ہے کہ وہ بہت بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں۔